عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج میں سیل ممبرین نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے سیل وال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا، جو کہ صرف پلانٹ سیل، فنجائی سیل اور بیکٹیریا سیل میں ہیں، اور جو کہ مینلی پلانٹ سیل میں سیلولوز سے بنا ہے، فنجائی میں کائٹین سے بنا ہے، اور بیکٹیریا میں میورین یا پیپٹیڈوگلیکین سے بنا تھا، اور اس کا مین کام سیل کو سپورٹ مہیا کرنا تھا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل ممبرین۔ تو عزیز طلبہ، سیل ممبرین جو ہے یہ تمام سیلز میں موجود ہوتا ہے۔ اینیمل سیل میں یہ سب سے باہر یعنی آؤٹر موسٹ ممبرین ہوتا ہے، کیونکہ اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتا، جبکہ پلانٹ سیل اور بیکٹیریل سیل میں یہ سیل وال کے نیچے ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، سیل ممبرین جو ہے یہ لیونگ میٹیریل ہے، اور یہ جو ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس مین 3 کمپوننٹ سے بنا ہے، لیپڈ سے بنا ہے، پروٹین سے بنا ہے، اور اسمال اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹ، یعنی اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی گلیکو پروٹین کی شکل میں اور گلیکو لیپڈ کی شکل میں موجود ہوتا ہے، یعنی کچھ کاربوہائیڈریٹ پروٹین کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو گلیکو پروٹین بناتے ہیں، اور جب کاربوہائیڈریٹ فیٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو ہم گلیکو لیپڈز کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اس کا کام سیل کو پراپر شیپ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اس کے انٹرنل آرگن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم سیل ممبرین کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو مختلف ادوار میں مختلف سائنٹسٹ نے اس کا ماڈل پروپوز کیا۔ فار ایگزامپل سینڈوچ ماڈل ایک وقت میں پروپوز کیا گیا تھا، جبکہ ریسنٹلی جو ماڈل پروپوز کیا گیا اس کو فلوئڈ موزیک ماڈل کہتے ہیں، اور اس کو سنگر اور نکلسن 2 سائنٹسٹ تھے 1972 میں اس ماڈل کو پروپوز کیا تھا، اور انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ کی اسٹڈی کے بعد یہ ماڈل جو ہے یہ پروپوز کیا۔ بیسیکلی سینڈوچ ماڈل جو ہے اس کو فلوئڈ موزیک ماڈل جو ہے یہ اس میں نکلسن اور سنگر یہ کہتے ہیں کہ سیل ممبرین یہ ایک پرماننٹ شیپ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس میں یہ لیپڈ جو ہے یہ اپنی شیپ چینج کرتا رہتا ہے، اور پروٹین اس میں فلوٹنگ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک لیپڈ جو ہے یہ ایک سمندر ہے، اور پروٹین اس میں مختلف پارٹ جو ہیں یہ فلوٹنگ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں پروٹین جو ہیں 2 قسم کے پروٹینز ہیں، ایک کو ایکسٹرنسک پروٹینز کہا جاتا ہے، دوسرے کو انٹرنسک پروٹین کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ایکسٹرنسک پروٹین وہ پروٹین ہے جو لیپڈز بائی لیئر کے سرفیس پہ موجود ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر گھسے ہوئے نہیں ہوتے، جبکہ اگر انٹرنسک پروٹین کی بات کرتے ہیں تو یہ اندر کی طرف دھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ایک طرف اور دوسری طرف دونوں طرف یہ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ ایک دیوار میں کیل ٹھونکیں اور یہ دیوار جو ہے یہ کیل جو ہے یہ دیوار کے دوسری طرف بھی نکل جائے، جبکہ ایکسٹرنسک پروٹین کی مثال ایسے ہے کہ آپ دیوار کے اوپر کوئی چیز چپکا دیں وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو بیسیکلی یہ 2 پروٹینز ہیں، جو کہ 2 قسم کے پروٹینز ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ لیپڈ بائی لیئر جو ہے فیٹس یہ موجود ہوتے ہیں۔ لیپڈ بائی لیئر سے مراد یہ ہے کہ یہ لیپڈ جو ہے یہ 2 لیئرز میں موجود ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ فاسفولیپڈ ہوتے ہیں، یعنی فاسفولیپڈ یہ بیسیکلی لیپڈ کا ایک گروپ ہے جس میں ایک گلیسرول کے ساتھ ایک فاسفورک ایسڈ اور 2 فیٹی ایسڈ جو ہیں اٹیچ ہو کر فاسفولیپڈ بناتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر بیسیکلی کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور لیپڈز یہ تینوں مل کر سیل ممبرین بناتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں فنکشن کی تو بیسیکلی سیل ممبرین جو ہے یہ سیمی پرمیبل ممبرین یا سیلیکٹیو پرمیبل ممبرین ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک سیل کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ اس پانی کو الاؤ کرتا ہے، اگر ایک سیل کو کسی منرل کی ضرورت ہے تو اس کو الاؤ کرتا ہے۔ اب اگر سیل کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کو الاؤ نہیں کرتا، یعنی یہ اسمال مالیکیول کو الاؤ کرتا ہے، بعض لارج مالیکیول کو یہ الاؤ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے
सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम देखें तो दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक को हम पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे को नॉन पोलर मॉलिक्यूल या आयनिक कंपोनेंट या नॉन आयनिक कंपोनेंट हम कहते हैं। तो बेसिकली लिपिड जो है ये नॉन पोलर बॉडीज़ को अलाउ करता है, जबकि प्रोटीन जो है ये पोलर बॉडी यानी आयनिक कंपोनेंट जो हैं जिन पे आयन्स मौजूद होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको ये अलाउ करते हैं। इसके अलावा चूँकि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होता है तो इस साइटोप्लाज्म को आउटर मेम्ब्रेन से जुदा करता है। इसके अलावा ये रिसेप्टर साइट भी है। रिसेप्टर साइट से मुराद ये है कि अगर बॉडी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में कोई पैगाम भेजना चाहे तो सेल मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये इस मैसेज को रिसीव करते हैं और अंदर भेज देते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में ये मैसेज अगर पहुंचाना हो या अगर न्यूक्लियस में पहुंचाना हो तो वहाँ पर मैसेज पहुंचाया जाता है, और उसी तरह न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मैसेज जो है बाहर भी भेजा जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिसेप्टर साइट है, ये मैसेज रिसीव करता है और बाकी बॉडी में भी मैसेज जो है ये कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा इस पर स्पेशल टाइप प्रोटीन या एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को जानते हैं। अगर एक चीज़ को सेल के लिए एक चीज़ ख़तरनाक है तो ये उस चीज़ को अंदर जाने से रोकती भी है। तो मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये इस सेल को अंदर से प्रोटेक्ट भी करती है। ये बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन वो यहाँ तक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें सेहतमंद रहें, और ख़ासकर एक दफ़ा फिर यही आपके लिए नसीहत कि अपने 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और कुरान मजीद की तिलावत किया करें और अपने वालिदैन की बात जो है वो माना करें। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।